بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، سورۃ النساء آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو، کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ اور علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنے حق معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں 3 چیزوں کے متعلق قسم کھاتا ہوں اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، تم لوگ اسے یاد رکھنا۔ ان تینوں میں سے ایک چیز یہ تھی، جس کسی بندہ پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہونے والا بندہ اگرچہ وقتی طور پر ذلت اور کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر انجام کار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی عزت اور مرتبہ کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ ظالم اگرچہ وقتی طور پر سر بلند ہو جاتا ہے، مگر آخر کار اپنے ظلم کی وجہ سے نہایت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے اور دنیا والوں کی نظر میں بری طرح گر جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی طویل مدت کے بعد اس انجام بد کو کیوں نہ پہنچے۔ میرے محترم دوستو، سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی خادم کو، نہ کسی عورت، بیوی یا باندی کو، نہ کسی اور چیز، جانور کو مارا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر معاف کرنے کا دل نہ چاہے تو یہ 6 تدبیر اختیار کرے۔ نمبر 1، یہ سوچیں کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر میں نے بھی کسی کو معاف کر دیا تو مجھے یہ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 2، یہ سوچیں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے۔ نمبر 3، یہ سوچیں کہ میں نے کسی سے درگزر کیا تو اللہ تعالیٰ بھی میری لغزشوں سے درگزر فرمائیں گے۔ نمبر 4، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بدلہ لینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، پھر بھی بندے کو معاف کر دیتے ہیں، پھر میں کیوں نہ اپنے بھائی سے درگزر کروں جبکہ میں خود بھی کمزور اور محتاج انسان ہوں۔ نمبر 5، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیے اور سوچئے کہ جنہیں بے پناہ تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور تکلیفیں پہنچانے والے کو معاف کر دیا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے سب بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر علی اور اعلان عمومی معافی کا اعلان کیا۔ نمبر 6، یہ سوچیں کہ معاف کر دوں گا تو سامنے والے کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، ان تدابیر کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالی دوسروں کی اذیتوں پر صبر کرنا
اور درگزر سے کام لینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔